بدترین یتیمی پیغمبر اسلام کے وقت وہ یتیمی ہے کہ انسان اپنے امام سے دور رہے، اگر یتیمی کا دور ہے، لیکن ہمارے لیے فرصت ہے، اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی قابل ہیں اس حوالے سے جو اس روایت میں فرمایا لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء، ہماری آخری حجت کی غیبت کے زمانے میں اگر عالمان اہل بیت یعنی فقہائے عوام نہ ہوں، امام تو غالب ہے، اب اس کے بعد علماء کون ہیں؟ وہ جو امام کے بعد جن کا مقام آتا ہے فقہائے عوام، فقہائے جامع الشرائط، جن کی خصوصیات اور شرائط امام نے بیان کی ہیں، اگر وہ نہ ہوں، الداعین الیہ، جو لوگوں کو امام زمان کی طرف دعوت دیں گے، مذہبیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور راہ مذہبیت مشخص کر کے لوگوں کو دکھا دیں گے، تعارف مذہبیت کرائیں گے لوگوں کے لیے، ایسے اگر علماء نہ ہوں، الدالین علیہ، اگر امام زمان کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے فقہاء اور علماء اگر یہ نہ ہوں، والدافین عن دینہ، ایسے فقہاء جو دین کا دفاع کرنے والے ہیں، مختلف حملات سے دین کو بچانے والے ہیں، بحجج اللہ، وہ بھی دلائل اور براہین کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے دین کی حفاظت اور دین کا دفاع کرنے والے فقہاء ہیں، اگر یہ نہ ہوں، المنقذین لضعفاء عباد اللہ، اور روئے زمین پہ خدا کے جو کمزور بندے ہیں، ضعیف بندے جو مذہبیت کے سلسلے میں کمزور ہیں، عقیدے میں کمزور ہیں، دسترسی نہیں رکھتے، اگر ان کے بچانے والے یہ علماء، یہ فقہاء، من شباک ابلیس و مغادتہ، شیطان اور اس کے چیلوں کے پنجوں سے نجات دینے والے علماء فقہاء، تاکہ ان کے جالوں میں نہ پھنسیں۔ آج کل اس قدر جو ہیں شیطان اور ابلیس کے دھوکے اور فریب ہیں کہ بڑے بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں۔ امام بسر عبا بدوش نعلین ببا تصویر بدر، ایسے افراد نے دھوکا کھایا، اعلی کار شیطان بن گئے ہیں آج بھی، حتی اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھا ہوتا ہے، شیطان مکمل 100% شیطانی تبلیغ کرتے ہیں، ابا وہی، امامہ وہی، نعلین وہی، تسبیح وہی، نماز وہی، سب کچھ محاسن، داڑھی وہی، کہ آپ دیکھیں گے تو آپ بھی رش کریں گے کہ خدا نے کیا صورت دی ہے، لیکن شیطان کا نمائندہ ہے۔ بہت سے ہیں مختلف چینلوں پہ آ رہے ہیں، مختلف کھلا تمام آیات اعظام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صحیح شیعہ ہم لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ایسے دام ہیں اس کا، بہت سارے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، گریہ تاری کرتے، اور امام زمان اس قدر یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی کمزوری کہاں ہے اور کہاں سے منحرف ہوا، یہ ڈھونڈنا مہم ہے۔ ہم تو ہر کسی سے دھوکا کھا جاتے ہیں، جتنے بھی آ جاتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گم ہو گئے، ہمیں چاہیے، ہم بغور کر لیتے ہیں، چلو بھائی ایک آتے ہیں سب ہمارے بچے سب بیمار ہیں، ہم لوگ بغور کر لیتے ہیں، چاہے وہ جاسوس ہیں، چاہے وہ جو ہیں پیشہ ور بیکاری ہے، نہیں معلوم، چاہے وہ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کے لیے آتے ہیں، ہم نہیں تحقیق نہیں کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، دھوکے کھا جاتے ہیں۔ جو بھی آیا امامہ بس اپنے ممبر پہ چڑھا دیا کہ وہی بسم اللہ، تحقیق نہیں کی۔ شیعوں میں بٹوارا اسی وجہ سے ہوا کہ نہ انتظامیہ نے تحقیق کی کہ جو بھی آئی جائے ممبر، آپ نہیں جانتے تو نہ بٹھائیں اسے، جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ کیا پڑھنے والا ہے۔ لہذا
ہمارے اندر تقسیم بندی شروع کر دی مختلف حوالوں سے، چونکہ ہم نے ابھی بھی آپ کی مملکت میں بہت سارے ایسے تنخواہ اور خطیب ہیں جن کا کام اہل تشیع کو اہل تسنن سے لڑانا ہے، اور اسی طرح ناصری گروہ ان میں موجود ہیں جو اہل تسنن کا اہل تشیع سے لڑانا، ان کا کام یہ ہے۔ تو لہذا دام شیطان بہت ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ علماء نہ ہوں جو کمزور اور جو ہے بہت جلد زود باور افراد کو بچانے والے نہ ہوں، وَمِن فِخَاخِ النَّوَاصِبِ ناصبیوں کے جالوں سے بچانے والے علماء، لہذا ذمہ داریاں یہیں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کن علماء کی طرف رجوع کرنا ہے آپ نے، خود کو کن کی سرپرستی میں دینا ہے آپ نے، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت ان کے حوالے ہو۔ اگر آپ اپنی مرضی سے چلنا چاہیں گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ وَمِن فِخَاخِ النَّوَاصِبِ ناصبیوں کے جال میں پھنسنے سے بچانے والے علماء، تو ایسے علماء اور فقہا کو تلاش کریں جو آپ کو ایک ایک دام شیطان بتا دے کہ یہ دام شیطان ہے، یہ ناصبیوں کا جال ہے، یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ چیزیں بتانے والے فقہا تلاش کریں۔ اگر یہ افراد نہ ہوتے جو اب تک لوگوں کو بچا رہے ہیں، لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ، 11ویں امام فرمایا اگر یہ فقہا جو اس وقت ہیں، جو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد سے اب تک ہیں، یہ فقہا اگر نہ ہوتے فرمایا کوئی بھی نہ بچتا اور یہ زمین پہ سب مرتد ہو جاتے۔ یعنی کہ ایک پیغام ہے خطرناک پیغام، یہ اگر ہم نے دامن فقہا کو، فقہائے راستین مکتب تشیع کو چھوڑ دیا، ہم لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، چشم زدہ میں مرتد ہو سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں دین سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ ظاہر ان کے سروں پہ شاخیں نہیں نکلنی ہے، ہمارے جیسے ہیں تو وہ آئیں گے، بیٹھے ہوں گے۔ لیکن فقہا نے، علماء نے، علاموں نے، طباطبائی جیسے، مجلسی جیسے، صدوق جیسے، مفید جیسے آج زمان کے سپاہیوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَذِمَّةَ قُلُوبِ الضُّعَفَاءِ الشِّيَعِ، لیکن شیعوں کے کمزور افراد کے دلوں کو انہوں نے تھام لیا ہے اپنی طرف۔ کما یمسک صاحب السفینۃ سکانہا، جس طرح کشتی کا ملاح یا کشتی کا ناخدا کشتی کے پتوار کو، اس کے اسٹیئرنگ کو تھامے رکھ کر کشتی دست بدر نہ ہو جائے، اس طرح فقہا نے ہمارے شیعوں کے، کمزور شیعوں کے دلوں کو تھام رکھا ہے۔ اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل، آخری جملے میں فرمایا امام نے کہ یہ فقہا خداوند متعال کے ہاں افضل و برتر افراد میں سے ہیں۔ تو مقام فقہا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ امداد العلماء افضل من دماء الشہداء، یہاں سے آپ دیکھیں کہ شہداء کے خون سے زیادہ فقہا کی سیاہی، ان کے قلم کی سیاہی آپ سے عرض کیا کہ جو ہے اب جو صاحب وسائل الشیعہ ہیں یا صاحب بہار ہیں مجھے نہیں معلوم، ایک کے بارے میں ایک شخص آیا کہ جو ہیں پانی دم کر کے دیں کہ گھر میں مریض ہیں، ان کو میں پلا دوں۔ انہوں نے کہا پانی لے، اس میں انگلی اٹھا دی، کہا لے جاؤ اسے پلا، کہا کوئی دم کریں، کہا کہ کافی ہے کہ جس ہاتھ سے میں نے اتنی بار ائمہ کے حدیث لکھے اس کی اتنی برکت بھی نہیں ہے۔ قال امام صادق قال الباقر، میں نے کہا سب کچھ میں نے لکھا، اس کے ہاتھ سے اس میں اتنی جا کے پلا، ان کا مقام ہے۔ ایک ولی خدا کے بعد ایسے فقہا کے پاس
کہ آپ جو ہے ہمارے گھر میں مریض ہیں، کہا کہ پانی نہ ہے، پانی نہ، کچھ پڑا، کہا کہ پی لیں، کہا کہ میں مریض نہیں، گھر میں مریض، کہا تو پی لیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس قدر ان کی طرح سے بخاری اگر تو یہاں پہ کہ زمانے غیبت میں علماء کی طرف توجہ دیں، فقہا کی طرف توجہ دیں، وہ جو فقہائے راستین خدا ہے، فقہائے راستین مکتب حاضر بیٹھے، یہ ذمہ داری ہے، توجہ دیں، ہر شخص اپنے اپنے فقیہ کو تھامے رکھیں، ایک ایک عمل ان سے پوچھ کے انجام دیں، ورنہ گمراہی آپ کے سامنے ہے۔